واجب سب احترام محترم مکرم معظم محتشم خوش قسمت نیک بخت سعادت مند معافی حاضرین جمعہ مبارک دوستوں بھائیوں عزیزوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم جلالہ کی بے شمار بے حد لا تعداد انگن حمد صلاۃ ستائش تعریف اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدع کائنات شب اسراء کے گناہ واللیل کے ذکر والے والضحیٰ کے مقبل والے کائنات کی جمیل والے یاسین کے سجل والے علم نشاہ کے سیئے والے حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سمجھنے کی، حق سننے کی، حق بیان کرنے کی پوری عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی پوری عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو، نماز ادا کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ خالق کائنات کو نماز بے حد محبوب اور پیاری ہے۔ ہر عبادت اپنی جگہ پہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن نماز سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب اور پسند ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، جتنے بھی احکامات دیے ہیں، اللہ رب العزت نے فرش پر زمین پر حضرت جبریل امین روح الامین کے ذریعے میں عطا فرمائے ہیں۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے فرش پر نہیں، زمین پر نہیں، بلکہ اپنے پیر محبوب کو اپنے پاس بلا کر عرش پر یہ عبادت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرش پر نہیں بلکہ عرش پر اپنے پیارے محبوب کو بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نماز خالق کائنات کو باقی عبادات میں سے بے حد محبوب ہے، کیونکہ نماز بلا امتیاز بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ ساری زندگی نماز کی پابندی لازم اور مطلوب ہے اس کے لیے۔ نماز ہر دن 5 مرتبہ 5 وقت کی نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ باقی عبادات سال میں، یعنی روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، حج بھی زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار، لیکن نماز ہر دن ہر روز 5 وقت کی 5 مرتبہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ باقی عبادات میں چھوٹ کی بھی اجازت ہے، یعنی اگر ایک شخص سفر میں ہے تو وہ روزے کی اس کے لیے چھوٹ ہے تو روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر حاجت ہے وہ بھی حاجت صحب انتقال کے اوپر ہے، جو صحب انتقال ہے، بیماری کا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر حاجت فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ
نماز ہر ایک مسلمان پر 5 مرتبہ اس دن میں فرض ہے، لازمی ہے، اور اس میں کسی حال میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ وعن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال جاء رجل، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ انی اسلمت حقا فاقمه علی۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد تک پہنچ گیا ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ حد سزا کو کہتے ہیں۔ شریعت مظاہرہ میں جن گناہوں کے اوپر، جن لفظوں کے اوپر سزا مقرر ہے، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹ دینے، زانی کو پتھر مار مار کے مار دینا، ان کو حد کہتے ہیں۔ تو کبھی یا رسول اللہ انی اصبت حسن فاقمه علی، میں حد تک پہنچ گیا ہوں، حد تک مستحق بن گیا ہوں، میرے اوپر حد قائم کیجیے۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جو جان دے دیتی تھی لیکن اپنا ایمان نہیں دیتے تھے۔ اتنا خوف تھا، اتنا تقویٰ تھا، اتنا صبر حشر کا خوف تھا، قیامت کا خوف تھا۔ اگر ان سے کوئی لفظ ہو جاتی، کوئی خدا ہو جاتا، کوئی خلاف شرع کا ہو جاتا تو فوراً بارگاہ رسالت میں آ جاتے، توبہ کرتے، رجوع اللہ کرتے، اور جانے دے دیتے لیکن ایمان نہ دیتے۔ تو ہم ایمان دے دیتے ہیں لیکن جانے ہمیں زیادہ وزیر کو معقول ہوتی ہے۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، قال ولم يسأله عنه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہ کیا کہ آپ نے کیا لڑائی کی ہے، کیا خطا ہوئی ہے۔ وحضرت الصلاۃ مصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت حاضر ہوا تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ فلما قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز کا سلام کیا، قام الرجل، وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ اور ہم جیسا کہ ہوتا یہ کہتا جب میں نے ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ہے، اگر مجھے سزا ملنی ہوتی ہے یا سزا دینی ہوتی ہے یا پھر سزا بنتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیتے، لیکن میں نے تو عرض کر دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خاموش ہو گئے، جب جان چھوٹ گئی، عرض بھی کر دیا ہے، سزا بھی نہیں ملی، جان چھوٹ گئی، لیکن وہ مقدس ہستیاں تھیں۔ ایک مرتبہ جب عرض ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ پوچھا، جب سلام پھیرا، قام الرجل قال یا رسول اللہ انی اصبت حسن فاقمه فی کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد تک پہنچ گیا ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، جو دین اسلام میں کہتا ہے اس کے مطابق مجھے سزا دیجیے، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ اس وقت اللہ نے کیا فرمایا، قال الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال لا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الله قد غفر لك ذنبك وحدك، اللہ رب العزت نے تیری نماز کی برکت سے تیری سزا اور حد کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ مسلمین کو خطا ہوئی، نفس ہوئی، خلاف شرع والا تصور ہوا، خود اللہ کی تعلیم میں حاضر ہوئی، تو آپ کا اسلام کا جو نماز پڑھی، تو آپ کا اسلام نے فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے ان اللہ کا تقبل رکھا، رکھا کا اور رکھا، اللہ کی عزت کی تیروں حد کو سزا کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔
نماز سے صغیرہ گناہ، اس سے یہ بھی نہ سمجھے اس طرح کے بھی وہ گناہ کرتا رہے تو آپ کا تمام ہو جائیں گے نہیں. جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، یا حقوق کی بات بندوں کے جو حق ہماری ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے وہ توبہ سے اور جو بندوں پر ظلم کیا ہوتا ہے ان کے حق ہمارے ہوتے ہیں، جب تک ان کا حق ادا نہ کرو، ان کا حق پورا نہ کرو وہ حق ادا نہیں ہوگا. ابھی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج زمن الشتاء، آپ السلام ایک دن سردیوں میں باہر جنگل میں تشریف لے گئے. برسات کو سردیوں کی وجہ سے گرم کے پتھر یہ پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو پتھر جھڑ رہے تھے. تو آقا بے ہوش نہیں کی نظر آتے ہیں تو حضرت السلام نے اپنے بیت اللہ والے ہاتھ مبارک سے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا. کالا فجعل ذلك الورق يتحافظ، تو اس درخت کے پتے نیچے گرنے لگے، جھڑنے لگے. فقال یا ابی ذر، تو حضرت ذر فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، یا ابی ذر، اے ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرمایا، قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. فرمایا قال ان العبد المسلم لمسلم الصلاۃ یريدها وجه اللہ، جب مسلمان بندہ مومن بندہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، فتحافظ عنہ ذنوبہ، اور اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں کما تحافظ حاضر الورق عن حاضر الشجر، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں. جب بندہ مومن اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں انه قصر صلاۃ یوما، ایک دن حضرت السلام نے نماز کا ذکر کیا، نماز کا تذکرہ فرمایا. فقال من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، فکر کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، یہ نہیں جب وقت ملا تو پڑھ لی ویسے پھرتا رہا، نہیں، جو من حافظ علیہا پابندی کے ساتھ فکر کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قال مطلب نور وبرهان ونجات یوم القیامہ، روز قیامت یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی. یہ قبر میں نماز کی وجہ سے نور ہوگا، روشنی ہوگی، نماز کی قبر منور ہوگی، روشنی ہوگی، اور پل صراط پر بھی روشنی ہوگی. اس لیے قبر بہت اندھیری، دہشت وحشت کی حالت، وہاں کی جو روشنی ہے، یہاں تو ہم بلب جلا لیتے ہیں، وہاں نہ کوئی بجلی، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی بلب، وہاں کی جو روشنی ہے وہ نماز کی روشنی ہے. حضور نے فرمایا ضرور بروز قیامت نماز کے لیے نور ہوگی، نور روشنی ہوگی، اور صراط پر بھی روشنی ہوگی، اور برکات نماز اس کے لیے دلیل ہوگی. یعنی مومن کی دلیل کیا ہوگی؟ جو نماز میں ہوگا. نماز اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ جو انسان ہے، جو یہ شخص ہے، یہ مومن ہے، یہ عارف باللہ ہے. منجات یوم القیامہ، بروز قیامت
نماز اس کے لیے نجات ہوگی، ذریعہ نجات ہوگی۔ جب آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، جان نکلتی ہے، اس وقت شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، انسان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اگر نمازی ہوگا تو نماز ذریعہ نجات ہوگی، شیطان کے بھٹکانے سے اس کو بچائے گی، اور قبر میں بھی ذریعہ نجات ہوگی، جہاں سے سوال کریں گے، اور صراط کا بھی ذریعہ نجات کریں گے۔ ہر جگہ پہ آخرت کے جتنی بھی منازل ہیں، جتنے بھی راستے اس میں طے کرتے ہیں، ہر جگہ پہ نماز اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ ومن لم يفعل لم تكن له ومن لم يحافظ لم تكن له، جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یا نماز پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا ہے تو کبھی ایک بار نہیں، کبھی دو بار نہیں، کبھی پڑھی نہیں، یا وقت ملا تو بار نہیں، یا حفاظت نہیں کرتا، اس کو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، ہر وقت اپنے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے، ضروریات میں رہتا ہے۔ مطلب جو حافظ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ نور بڑا خاص نجات وقار یوم القیامہ، روز قیامت کی نماز اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگی، دلیل بھی نہیں ہوگی، اور نجات بھی نہیں ہوگی، اس کی قبر بھی اندھیری، اور اس کے لیے مومن ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی نجات بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے شخص کا بے حشر یہ بہت ہوگا، حضرت آپ نے شاہ فرمایا کہ شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز نہ نور نہ برہات نہ نجات، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، یہ چار شخص کافروں کے جو بڑے سردار ہیں، ان کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ جو نمازی ہوگا انشاءاللہ اس کا حشر روز قیامت نبیوں کے ساتھ، صدیقینوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کا حشر بھی روز قیامت انشاءاللہ اسی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو ان کا حشر اللہ نے فرمایا یہ جو بڑے کافر ہیں، قارون فرعون حامان وابی بن خلف، ان کے ساتھ، کیونکہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے، کافر مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے انسان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے جو انسان نبیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، نبیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں جیسے کام کرتا ہے، مشرکین جیسے کام کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ محبت، جس کی نقل کرتا ہے، حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت بھی اچھی، اچھے لوگوں کی نقل کرنی بھی اچھی، برے لوگوں کی صحبت بھی بری اور ان کی نقل بھی بری۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ وعن ابی درداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوصاني خلیلی، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قریب یعنی حضرت صاحب اسلام نے مجھے وصیت فرمائی، فرمایا کہ اللہ تشرک باللہ شیئا وان کفرت او حرمت، کسی کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا، وان کفرت اگر جب تمہیں مار دیا جائے، تم قتل کر دیے جاؤ، وحرمت اگر جب تم کو جلا دیا جائے، لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری وصیت فرمائی وَإِن تَرَكَهَا صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، تو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں۔ وَمَن تَرَكَهَا
متعمدا، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے فقط برأت منہ الذمہ، تو اللہ رب العزت کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت برکت ان سے اٹھ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی امان سے نکل جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی آواز میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کے سائے میں ہوتا ہے، اور ہزاروں مصیبتوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ پھر جہاں بھی گرے مرے کوئی بھی مصیبت آئے وہ اس دولت سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت صاحب نے شہبہ کی چاہ فرمائی حضرت اپنی رضا کو ولا تشرب الخمر، شراب نہیں پینی، فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ شراب ہر گناہ کی، ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ کیونکہ شراب سے، نشے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل بگڑ جاتی ہے، تو عقل ہی انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، عقل ہی سمجھاتی ہے، بتاتی ہے یہ اچھا کام ہے، یہ برا ہے، یہ برائی ہے، یہ صحیح ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے۔ جب نشئی برائی جب شراب پیتا ہے تو عقل بگڑ جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو کون بچائے گا اس گناہوں سے، قسموں سے، جب عقل ہی باقی نہیں رہے گی۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا، ولا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہیں پینی کیونکہ شراب ہر گناہ کی چابی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آپ ایک حدیث میں بتا وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من غدا من حال صلاۃ الصبح، جو شخص صبح کی نماز کی طرف گیا، یعنی فجر کی نماز اس نے ادا کی، فمن غدا برایت ایمان، اس نے ایمان کا جھنڈا لے لیا، اس نے ایمان کا جھنڈا اٹھا لیا جس نے فجر کی نماز ادا کی۔ فمن غدا یسوع کی، جو فجر کی وقت بازار کی طرف گیا، صرف بازار کی یعنی دنیاوی کاموں کی طرف گیا، دنیاوی کاروبار کی طرف گیا، فمن غدا برایت ابلیس، اس نے شیطان کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ یعنی انسانوں کے دو ٹولے ہیں، انسانوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک ٹولہ، ایک جماعت حزب اللہ، اللہ کی جماعت، دوسرا ٹولہ، دوسری جماعت حزب الشیطان، شیطان کا ٹولہ۔ ان کی شرافت اور علامت کیا ہے؟ جو رحمانی ٹولہ ہے، جو خدائی ٹولہ ہے، جو حزب اللہ ہے، اللہ کی عزت کی جماعت ہے، وہ اپنے دن کا آغاز ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، نماز سے کرتا ہے۔ تو اللہ کی عزت کا ٹولہ ہے، جو حزب اللہ ہے، وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کی عزت کی عبادت سے، نماز سے کرتا ہے۔ جو حزب الشیطان، جو شیطان کا ٹولہ ہے، وہ اپنی صبح کا آغاز، دن کا آغاز بغیر نماز پڑھے دنیاوی کاروبار میں شروع ہو جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا جو فجر کا آغاز بغیر نماز بھی کرتا ہے، برایت ابلیس، اس نے شیطان کا جھنڈا اٹھا لیا، اس نے شیطان کا جھنڈا لے لیا۔ جو شخص نماز نہ پڑھے، فجر کے بعد جلدی نہ اٹھے، سویا رہے یا اٹھے سے ہی نماز نہ پڑھے، اللہ کی عزت کی طرف نہ آئے، مسجد کی طرف نہ آئے، سارا دن چاہے کتنا اپنا پسینہ بہاتا رہے، اپنی ہڈیاں اڑاتا رہے، توڑتا رہے، محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، جدوجہد کرتا رہے، اپنی کام میں جتنا بھی مضبوط رہے، تو اس کے کام میں رحمت کیسے آ سکتی ہے، برکت کیسے آ سکتی ہے، اس کے کاروبار میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، اس کے کاروبار میں مثبت کیسے آ سکتی ہے، جب اس کے بعد ولایت کی دلیل شیطان کا جھنڈا ہے، اس کے بعد آج بھی شیطان کے جھنڈے سے کیا ہے، اس کے بعد شیطان کا جھنڈا ہے، پھر وہ خوشحالی کہاں سے رہے گی، برکت کہاں سے رہے گی؟ اس لیے اپنا فجر کا آغاز، صبح کا آغاز ذکر خدا سے
جو بھی اپنے وضو کرے مسجد میں آئے نماز پڑھے اللہ رب العزت کے ہاں اپنے گناہوں کی خطاؤں کی غلطیوں کی معافی مانگے اس کے بعد دعا مانگے یا باری تعالیٰ ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں ہمارے جان میں مال میں برکت عطا فرما دیکھیں پھر جب آپ یہ عمل کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کیسے خوشحالی آتی ہے کیسے پھر جب غلطیاں دور ہوتی ہیں کیسے پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش برستی ہے پھر اللہ رب العزت کی کیسا فضل و کرم ہوتا ہے تو ہم نے صبح کا آغاز ہی آپ السلام کے فرمان کے مطابق شیطان کے عمل کے مطابق کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی مجھے کی طرف نہیں جانا نہیں کھولنا سوئے پڑے رہنا ہے یا نماز کے بغیر ذکر خدا کے بغیر توبہ استغفار کے بغیر اپنے دنیاوی کاروبار میں لگ جانا ہے تو حضور نے فرمایا کہ رائے یہ ہوئی اس نے شیطان کا ڈنڈا اٹھا لیا تو جو نماز کی طرف آیا انہوں نے فرمایا کرایت ایمان اس نے ایمان کا ڈنڈا لے لیا اس نے ایمان کا ڈنڈا اٹھا لیا ہم سب کو پر جانا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور خاص کر اپنا ہر دن کا آغاز جو ہے وہ ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ سے توبہ سے استغفار سے نماز سے کرنی ہوگی